خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی پھر آمنے سامنے آ گئے۔ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ استعفیٰ مانگنے والے سوچیں، کرونا سے نمٹنے کے لیے سندھ میں گورنر راج لگانے کی ضرورت ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وفاق کی نااہلی سے کرونا پھیلا، حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ ہے، تاجروں کو لاک ڈاؤن توڑنے پر اکسایا جا رہا ہے۔ کروں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا کہ عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر آئیں تو انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نااہل ہیں اور آپ ناکام ہو چکے ہیں، کہ صرف اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اور آپ وفاق کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو استعفے سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ یہ کہتے کہ کرونا وائرس کو سنبھالنے کے لیے گورنر راج لگا دیتے۔ آج اگر یہ وائرس پھیلا ہے تو صرف اور صرف وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، کہ آپ کی نااہلی بھی ہم دکھا دیتے اور بتا بھی دیتے، یہ مشورہ دیتے سمجھ آتی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ لیں، لائٹ کہہ دیں، ہینڈسم کہہ دیں، سونا کہہ دیں، کوجا کہہ دیں، وہ بھائی جو بھی ہے تو لاک ڈاؤن نا، اب اس کو کیا ڈیفائن کریں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا کہ استعفیٰ دے دے، کسی کو باری دے، کیا باری دے دے، کس کو استعفیٰ دے دے؟ تو خواہش ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ ٹیل کا زور ہے، ایک اور ٹرین مارچ کرے، جائیں ٹرین مارچ کر کے استعفیٰ مانگے، نااہلی اور انکمپٹنس کو نہ چھپائیں، گراؤنڈ میں نکلیں۔ دکانداروں کو اکساتے ہیں، اور وہی جیسے میں نے بات کی، اگر کے پی میں مارکیٹ میں دکانیں کھولنے پر وہاں کی فورسز اگر فائرنگ کرتی ہیں تو اس پر انہوں نے کبھی اعتراض نہیں۔ 18ویں ترمیم میں تبدیلی سے اگر عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی سے اگر قوم کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں ساتھ دینا ہوگا۔ کہتے ہیں تحریک انصاف حکومت کے ساتھ اتحاد ہے، حکومت کے ہر اچھے اقدام کو سراہتے ہیں۔ چودھری شجاعت سے سینئر نائب صدر پنجاب چودھری سلیم بریار کی افطار کے موقع پر ملاقات ہوئی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور موجودہ 18ویں ترمیم پر بحث کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ 18ویں ترمیم ہے کیا اور آج حکومت اس کو کیوں ختم کرنا چاہتی ہے، اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے تمام اختیارات پارلیمان کو واپس کر کے 2009 میں ایک ایسی جمہوری تاریخ رقم کی جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے۔ 18ویں ترمیم کی منظوری سے 1973 کے آئین میں عاملوں کے دور میں کی گئی تبدیلیوں کو ختم کیا گیا، صدر سے اسمبلیاں توڑنے کا اختیار واپس لیا گیا، سابق عامر جنرل ضیاء الحق کا نام آئین سے نکال لیا گیا، 1 درجن سے زیادہ وفاقی وزارتوں کے اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے، وزیر اعظم کو مشترکہ مفادات کونسل کا سربراہ مقرر کیا گیا، اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے طریقے متعارف کروائے گئے، آئین کی معطلی کو سنگین غداری قرار دیا گیا اور کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا، صحت اور تعلیم کا شعبہ بھی صوبوں کو دے دیا گیا۔ ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کو حاصل ہونے والے محاصل کا 58% صوبوں کو منتقل کرنا شروع ہوا، جبکہ 42% وفاق کے پاس رہا، جس سے اسلام آباد میں دفاعی بجٹ وفاقی حکومت کے انتظامی اخراجات اور اندرونی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر اسد عمر ترمیم میں کچھ تبدیلیوں کا اشارہ دے چکے ہیں، لیکن اب تک واضح طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ وفاق محاصل میں اپنا حصہ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ ان کے وسائل میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ وفاقی اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہے۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پھر فرنٹ فٹ پر آ گئے۔ کہتے ہیں سندھ حکومت کے بروقت اقدامات سے پاکستان ووہان، اٹلی اور نیو یارک بننے سے بچ گیا۔ سازش کے تحت ہماری خدمت کے جذبے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی بارے میں آزاد نوڑیوں کی رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پارٹی کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں بلوچستان، پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے پارٹی کے اطلاعات کے سیکریٹریوں نے ایک بریفنگ دی۔ تمام صوبوں کی پارٹی رہنماؤں نے چیئرمین کو بتایا صوبائی حکومتوں کے کورونا کے خلاف اقدامات تشویشناک حد تک ناکافی ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ اس موقع پر پی 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 چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہم صرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائن پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے بروقت اقدامات کی پیروی کر کے دیگر صوبوں کو بھی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا موقع ملا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دیہڑی دار مزدوروں کے لیے وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا، ہم عوام کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو کوئی سہولت نہیں دی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صوبوں کی مدد کرے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز، کراچی۔
اور وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی بلاول بھٹو اور سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں بلاول صاحب لاک ڈاؤن کرنے یا نہ کرنے میں سندھ حکومت آزاد تھی اور ہے۔ وفاق پر سوالات کس منہ سے اٹھائے جا رہے ہیں؟ اپنی ناکامیوں کا ملبہ وفاق پر نہ گرائیں۔ سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اور ان کے وزراء کام کرنے کی بجائے لمبی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ سیاست کی بجائے سندھ میں کرونا وائرس کنٹرول کرنے پر توجہ دیں۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت زیادہ تر ممالک سے کم ہی ہے اور وزیر اعظم اس کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ تاہم اگر آمدنی اور عوام کی قوت خرید کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں پیٹرول خریدنا دنیا بھر میں سب سے مہنگا ہے۔ یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وقت ہم سارے برِ صغیر کے اندر سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 61 بڑے ممالک میں پیٹرول کے 1 گیلن کی ڈالر میں قیمت کے حساب سے پاکستان میں پیٹرول بھارت، چین، برطانیہ سمیت 50 ممالک کے مقابلے میں کافی سستا ہے۔ صرف 10 دوسرے ممالک میں پیٹرول پاکستان سے سستا ہے، لیکن اگر عوام کی اوسط آمدنی اور پیٹرول کی قیمت کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان میں پیٹرول 61 بڑے ممالک میں سے سب سے ہی مہنگا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 1 گیلن پیٹرول کے لیے دن بھر کی آمدنی کے 70% رقم چاہیے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بھارت میں پیٹرول کی قیمت تو پاکستان سے زیادہ بنتی ہے، لیکن وہاں 1 گیلن پیٹرول دن کی 64% آمدنی سے خریدا جا سکتا ہے۔ چین میں بھی پیٹرول پاکستان سے مہنگا ہے، لیکن ایک دن کی اوسط آمدنی سے صرف 11.9% سے 1 گیلن پیٹرول خریدا جا سکتا ہے۔ ترکی میں بھی پیٹرول کی قیمت تو پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن 1 گیلن پیٹرول کے لیے ایک دن کی آمدنی کی صرف 13.9% رقم کی ہی ضرورت ہے۔ دنیا میں قیمت کے حساب سے تقریباً سب سے مہنگا پیٹرول ہالینڈ میں ہے، لیکن 1 گیلن خریدنے کے لیے ایک دن کی آمدنی کا صرف 4.5% ہی چاہیے۔ ملک میں صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں کم ہونے کے باوجود حکومت نے نئے نوٹ جاری کر دیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے نوٹ چھاپنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے معزز ایوان کو اس کا نہیں پتا ہے، ایک پہلے 60 دن حکومت کے جو ہیں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے جو شاید آئندہ بھی توڑنا مشکل ہو جائے۔ صرف 2 ماہ کے اندر 636 ارب روپے کی نوٹ پرنٹنگ کرائی گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ کورونا کی وجہ غریبوں میں رقوم کی تقسیم اور دوسرے حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوا تو حکومت نے نئے نوٹ چھاپنے شروع کر دیے۔ اپریل کے دوران حکومت کی طرف سے اوسطاً یومیہ 9 ارب 62 کروڑ روپے کے نئے نوٹ جاری کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اپریل میں مجموعی طور پر 269 ارب 49 کروڑ 19 لاکھ روپے مالیت کے نئے نوٹ جاری کیے گئے۔ اس دوران ملک میں زیر گردش نوٹوں کی مجموعی مالیت 269 ارب 47 کروڑ روپے کے اضافے سے 62 کھرب 33 ارب 28 کروڑ 9 لاکھ روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت کی طرف سے نئے نوٹوں کے اجرا میں ریکارڈ اضافے کی وجہ سے رواں مالی سال 10 ماہ کے دوران ملک میں زیر گردش نوٹوں کی مالیت میں مجموعی طور پر 914 ارب 29 کروڑ 42 لاکھ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ رواں مالی سال میں اب تک اخراجات پورے کرنے کے لیے حکومت کمرشل بینکوں سے 1672 ارب روپے قرض لے چکی ہے۔ لاہور ایکسپو سینٹر کے فیلڈ اسپتال میں کرونا مریضوں کی شکایات کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ ناقص انتظامات پر مریضوں نے دوسرے روز بھی احتجاج کیا۔ گوجرانوالہ میں آندھی اور بارش سے فیلڈ اسپتال کا فرنیچر اور طبی آلات ٹوٹ گئے، مریضوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ پنجاب میں کوارنٹین کیے گئے افراد کی فریاد نہ سنی گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا نوٹس بھی کام نہ آیا۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں قائم کرونا کے فیلڈ ہاسپٹل میں زیر علاج مریض سہولیات کے فقدان پر سراپا احتجاج بن گئے، حکومت سے انتظامات بہتر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ کھانا اور ادویات وقت پر فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے، کئی صحت یاب لوگ بھی سینٹر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر اسپیکر پاکستان ہو سکتے ہیں اپنے گھر میں ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے فیلڈ ہاسپٹل میں سہولیات کے فقدان کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا، لیکن مریض تاحال خوار ہونے پر مجبور۔ گوجرانوالہ میں کورونا کے مریضوں کے لیے بنایا گیا فیلڈ ہاسپٹل پہلی آندھی اور بارش ہی برداشت نہ کر سکا۔ آندھی چلی تو ہاسپٹل کا فرنیچر اور طبی آلات ٹوٹ گئے، بارش ہوتے ہی بجلی کا نظام جواب دے گیا۔ لاکھوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا فیلڈ ہاسپٹل
देखते ही देखते तबाही का मंजर पेश करने लगा। आंधी से हॉस्पिटल में टूट फूट शुरू हुई तो जेरे इलाज मरीजों ने भागकर जान बचाई, जिन्हें हॉस्पिटल की बिजली मुनक़ता होने से भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कोरोना मरीजों के लिए फील्ड हॉस्पिटल बनाते वक्त जिला इंतजामिया ने हिफाजती पहलुओं को किस हद तक मद्देनजर रखा, इसका पोल एक आंधी और बारिश ने ही खोल दिया। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का एहतजाज काम न आया। मुल्क भर में मजीद 23 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। अब तक कुल 485 मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हो चुके, जबकि 9 जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के वार हेल्थ केयर वर्कर्स पर थम न सके। मजीद 23 हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासर हो गए। मुल्क में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की तादाद 485 तक पहुँच गई। वजारत नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 250 तक पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मुतासरा नर्सेज की तादाद 68, जबकि दीगर तिब्बी अमले की तादाद 167 हो गई है। मेडिकल से वाबस्ता 142 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं और तिब्बी अमले के 99 अफराद कोरोना से सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए हैं और अब तक डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 9 अफराद कोरोना से जाम बहक हुए हैं। अब तक 235 पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को घरों में आइसोलेशन या दीगर मकामात पर करंतना किए गए हैं। तमाम ज़ेरे इलाज अफराद की हालत खतरे से बाहर है। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर आज़म ने छोटा कारोबार करने वालों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। कहते हैं ज़्यादा देर तक लॉकडाउन नहीं रख सकते। बेरोज़गारों की निशानदही टाइगर फोर्स करेगी। रजिस्टर्ड बेरोज़गार अफराद को 12,000 रुपये फ़ीकस दिए जाएंगे। डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। जो भी बेरोज़गार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट अनाउंस कर रहे हैं, एक वेबसाइट, इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं। जितने लोगों ने आज तक मुझे पैसे ये फंड में, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में पैसे दिए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो भी आप पैसा दे रहे हैं, ये सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये आपके सामने बताया जाएगा ये किधर खर्च किया गया। ये खुद मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। जो भी आप पैसा देंगे इस फंड के अंदर, इसका 4 गुना पैसा इससे ज्यादा गवर्नमेंट देगी इस फंड को। यानी कि 1 रुपये अगर आप देंगे तो 4 रुपये गवर्नमेंट देगी इस फंड के अंदर, जो कि ये जाएगा इन लोगों को जो बेरोजगार हुए। चेयरमैन एप्टमा पंजाब आदिल बशीर कहते हैं कि हुकूमत ने टेक्सटाइल से मुंसलिक कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है। कहा, टेक्सटाइल की सनत मौजूदा हालात में हुकूमत के साथ है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन परवेज लाला ने फैसले पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। आज हमने टाइम सीख किया था सरदार उस्मान बुज़दार साहब से, सीएम पंजाब से, तो ये आज हमने उनसे डिस्कस किया है। और ये स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री है, एप्टमा के मेंबर्स, स्पेशली हमारी इन हाउस कॉलोनीज़ हैं, हमारी लेबर हमारे फैक्ट्रियों के अंदर रहती है, 90 से 95% लेबर, और हम जो गवर्नमेंट के ले डाउन SOPs हैं, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑलरेडी उनको फॉलो कर रही है, बल्कि उससे हमने ज़्यादा एडिशनल स्टेप्स भी लिए हैं। और हम ये उनको हमने अश्योरेंस दी है कि हमारी ये पूरी चेन को खोला जाए, बिकॉज उसके बगैर ना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल सकती है, ना डोमेस्टिक इंडस्ट्री चल सकती है। आज हमारी जो फाइनल मीटिंग हुई है सीएम साहब से, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज असलम इकबाल साहब को। 2 दिन पहले हमारी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से मुलाकात हुई। इन लोगों ने हमारी बात को सुना, इसको सीरियसली लिया, फेडरल लेवल पे इस इशू को उठाया और हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए उन्होंने कंप्लीट चेन ऑन करने का हमें आज इंडिया दे दिया और इंशाल्लाह ताला कुछ देर में नोटिफिकेशन भी इशू हो जाएगा। उन्होंने हमें ये इजाज़त दी है कि कंप्लीट चेन इंक्लूडिंग द स्पिनिंग, साइजिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, एम्ब्रॉयडरी, गारमेंट्स, जो भी इंडस्ट्री टेक्सटाइल से रिलेटेड है, वो सारी इंडस्ट्री खुल जाएगी अगेन विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द। और सिंध हुकूमत सूबे में सनती सरगर्मियों की बहाली के लिए सरगर्म है। सिंध में मजीद 35 सनतों को काम शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। सिंध भर में अब तक 563 बरामदी सनतों को NOC जारी किए जा चुके हैं। सनतों को मरहलावार खोलने का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद 35 सनतों को काम शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके बाद सिंध में अब तक 563 बरामदी सनतों को NOC जारी किए जा चुके हैं। लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, ताहम सनतों को मरहलावार खोला जा रहा है।
لاہور کے تاجروں نے اگلے ہفتے سے لاک ڈاؤن توڑنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں 9 مئی تک دکانیں کھولنے کی اجازت نہ ملی تو از خود مارکیٹس کھول دیں گے. صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے بھی تاجروں کی حمایت کر دی ہے. حال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہوگا کہ لوگ پھر از خود دکانیں کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور کیونکہ وہ معاشی طور پر حقیقتاً دیوالیہ پن کے دھانے پر کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد کروائے اور مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دے تاکہ لوگ کاروبار کر سکیں. اور جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ بے شمار مارکیٹس ایسی ہیں جو سیزنل ہیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ دینے والے جو نا وہ زکوٰۃ لینے والے بن جائیں، اور اس معاملات کو بہت سیریس سے اب لینا پڑے گا. اگر یہ معاملات اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوں گے تو چیزیں آگے نہیں چل سکیں گی. اور پنجاب حکومت نے کاروبار کھولنے کے لیے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. کابینہ کمیٹی اجلاس میں مارکیٹوں کو زونز میں تقسیم کر کے کھولنے کی تجویز دی گئی ہے. وفاق سے فیڈنگ اور ہوم اپلائنسز سمیت مزید صنعتیں اوپن کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے SOPs کی خلاف ورزی پر کھولے گئے صنعتی یونٹ کو فوری بند کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. پنجاب حکومت نے کاروبار کھولنے کے لیے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی. ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی فورسز نے گزشتہ رات حاجی پیر اور سنگ سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہو گئی. پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا. کرونا وبا کے باوجود بھی بھارت لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں سے باز نہ آیا. لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی. ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی فورسز نے گزشتہ رات حاجی پیر اور سنگھ سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہوئی جسے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا. ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی فورسز نے خود کار ہتھیاروں، راکٹس، مارٹرز اور آرٹری سے اندھا دھند گولہ باری کی. پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا. پاکستان نے بھارتی فورسز کی جانب سے LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رواں برس بھارت اب تک جنگ بندی کی 940 مرتبہ خلاف ورزیاں کر چکا ہے. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کے مطابق بھارتی فورسز LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. بھارت کی اشتعال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. بھارت ایسی حرکتوں سے مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹا نہیں سکتا. ترجمان نے مزید مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کو LOC کے معائنے کی اجازت دی جائے. وفاقی پولیس کو منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی مہنگی پڑ گئی. سیکٹر G7 میں مشکوک افراد کے اطلاع پر کارروائی کے دوران ملزمان کا پولیس اہلکاروں پر تشدد. ملزمان نے لاتوں گھوسوں کا بے دریغ استعمال کیا. تشدد کرنے والوں میں 2 سرکاری افسران بھی شامل تھے. صدام مانگٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سیکٹر میں G7 میں پولیس اہلکاروں پر منشیات فروشوں کے تشدد کا مقدمہ پولیس اہلکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس نے سیکٹر G7 میں مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع پر ملزم یاسر، ابرار اور شاہد کو گرفتار کیا. اس موقع پر ملزمان سے اسلحہ اور ½ کلو چرس بھی برآمد ہوئی. ملزمان کے شور مچانے پر ظفر الحق اور اس کا بیٹا راجہ خالد ساتھیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور پولیس کی گاڑی میں توڑ پھوڑ کی اور اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا. تشدد کرنے والوں میں FIA کا UDC اور عدالتی اہلکار راجہ خالد شامل تھا. ملزمان پر پہلے بھی منشیات فروشی کے مقدمات درج ہیں. تمام ملزمان پولیس اہلکاروں پر تشدد کے بعد فرار ہو گئے. اسلام آباد پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. صدام مانگٹ، 24 نیوز، اسلام آباد. کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ نے SIU ٹیم کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی ہے. اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کراچی میں پاکستان رینجرز اور SIU ٹیم نے مشترکہ کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کے دوران اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اغوا کاروں نے خود کو انٹیلیجنس اہلکار بتا کر شہری کو اغوا کیا تھا. ترجمان رینجرز کی جانب سے بتایا گیا ہے ملزم احمد شاہ خود کو میجر اسفن یار ظاہر کرتا تھا اور اس طرح سے یہ کارروائیاں کی جاتی تھی. تاہم پاکستان رینجرز سندھ نے SIU ٹیم کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی ہے اور اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث اس گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے. بتایا گیا ہے کہ اغوا کار خود کو انٹیلیجنس اہلکار بتا کر شہری کو اغوا کیا تھا جبکہ ملزم احمد شاہ خود کو میجر اسفن یار ظاہر کر رہا تھا. اور اس بلیٹن سے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہیے.